ویلکم. ذرا کراچی کے حالات میں ہم بات کریں گے اور بارشوں کے بعد کیا حالات ہیں اس پہ تو آپ کو پتا ہے. وی وانٹ ٹو نو واٹ دا اپڈیٹ از اور کام کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے وعدہ بھی لیا تھا نا میئر کراچی سے پچھلی دفعہ جب بارشوں کے بعد یہ آئے تھے یا بارشوں کے دوران جب ہماری ان سے گفتگو ہوتی تھی سو ہم یہی معلوم کرنے میں ان سے زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ واٹ نیکسٹ. سو میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر شکریہ. سو کل ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی تھے اور وہ تھے ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ. So it was a new post for us as well to have a perspective of وفاقی حکومت through him about سندھ. So انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو گرین لائن کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کسی نئے NOC کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ پرانا NOC ہے اور اس پر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے جب ہم نے ان سے یہ ذکر کیا مرتضیٰ تو انہوں نے ہمیں NOC دکھایا تو اپیرنٹلی ہی ہیڈ دا NOC اینڈ پھر ہم جو اعتراض ہے آپ کا کہ وہ فٹ پاتھیں اور کچھ روڈز جو نہیں بنائے ہوئے انہوں نے گرین لائن پرانی کنسٹرکشن کے دوران وہ کہتے ہیں جی ہمیں نشاندہی کر دیں ہم بنا دیتے ہیں. سو I don't know who this gentleman is actually. وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے کیا ہے ترجمان ہے ان کے منسٹری آف انفارمیشن سے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. کراچی کے لیے ہمیشہ ماشاءاللہ یہ کوئی نہ کوئی انوملی یا ایکسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین دس. دیکھیں ہم نے 2017 میں ان کو گرین لائن کے لیے NOC دی, انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایم اے جناح روڈ کا برا حال ہو گیا. 2017 کی ایشو کردہ NOC 2025 سپٹمبر میں وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں واپس اور ماشاءاللہ 8 سال 9 سال گزرنے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ. اور میئر صاحب جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ غلط ہے. آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس اسٹیٹمنٹ. نمبر 2, انہوں نے ہمیں 7 جولائی کو خط لکھا اور 7 جولائی 2025 کو بھی کہ جی ہم کام سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو ہم نے اس 7 جولائی کے خط کا جواب دیا ان کو 9 جولائی کو. جی انہوں نے دکھایا اور اس خط میں ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ نیا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے پرانے کام کو پہلے ختم کریں, جو کام خراب ہوا ہے اس کو ریکٹیفائی کریں. اور تیسرا یہ مجھے ٹائم لائن دیں جی کہ کتنے عرصے میں جو آپ نیا کام سٹارٹ کریں کتنے عرصے میں ٹائم ختم ہوگا. اس لیٹر کا آج تک ہمارے پاس کوئی جواب موصول نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیے کہ جسٹ بیکاز کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ لوکل ایڈمنسٹریشن سے پوچھے بغیر, اس کو اجازت لیے بغیر یا اس کی جو شرائط ہیں ان کو فالو کیے بغیر اپنا کام کر سکتا ہے. جب وہ روڈ کا برا حال ہوتا ہے تو عبداللہ آپ صبح جو ٹی وی شو کرتے ہیں ہم آپ کرتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر سے سوال پوچھتے ہیں, اس کا آپ PND منسٹر سے سوال پوچھتے ہیں یا میئر کراچی سے سوال پوچھتے ہیں. اٹ از مائی رائٹ کہ 9 سال تک NOC لے کے رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اینڈ جسٹ بیکاز کراچی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے میں نے کہا نا آئی ایم ویری فرم آن دس کہ دے فرسٹ ریکٹیفائی the mistakes that they've made. What are the issues that you have with the Green Line project? کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک پروجیکٹ ڈیلیور کر دیا, جو لائنیں سندھ گورنمنٹ نے شروع کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ان کی پروگریس بھی آپ کے سامنے ہے. اگر ایم اے جناح روڈ ڈیلیور کی ہوئی ہے تو آئی ریسٹ مائی کیس. ابھی میرے ساتھ چلیے آپ اور ایم اے جناح روڈ کو دیکھ لیجیے. میں 10 سال صدر میں نے تعلیم حاصل کی ہے. ایم اے جناح روڈ واز ناٹ لائک دس. آج ایم اے جناح روڈ کی اسٹریٹ لائٹس ہوں, اس کی ڈرینیج ہو, اس کی سیوریج ہو, وہ سب کی سب خراب ہو گئی. فٹ پاتھیں خراب ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 2017 میں کام سٹارٹ کیا, وہ کام یہ لوگ کر نہیں پائے, اس کے اوپر لیٹیگیشن ہوئی, انہوں نے پرانا کانٹریکٹ کینسل کیا اور کینسل کرنے کے بعد اب 9 سال بعد وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں, ہم تو ڈیلیور کر رہے ہیں. اف دس از ڈیلیورنس, بھائی مجھے یہ ڈیلیورنس نہیں چاہیے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں ان ترجمان صاحب کا نام بھی نہیں جانتا, ان سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کا کیا نام ہے, بلکہ ہم آپ کا انٹروڈکشن کرا دیں گے. بیرسٹر راجہ. اچھا اوکے, تھینک یو راجہ صاحب. آپ بہتر یہ ہوگا کہ انفارمیشن منسٹر صاحب خود آ جائیں. کیا یہ انفارمیشن منسٹری کا کام ہے ڈیولپمنٹ کرنا؟ مجھے بتائیے لاہور کے اندر کوئی کام فیڈرل گورنمنٹ اس طرح کرتی ہے؟ وائی ڈو وی کریٹ ایکسیپشنز فار کراچی؟ ویسے بیرسٹر راجہ صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں ذرا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ایس او پی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی میئر آفس کو فنڈ جاری کرے. فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ اس ہیرارکی کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کو فنڈز دیتا ہے. جو بھی صوبے کے فنڈز ہوتے ہیں وہ انہیں منتقل ہو جاتے ہیں. اس طرح کا آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو شکایت کریں کہ ہمیں فنڈز نہیں ملے ہیں. جب پرائم منسٹر آتے ہیں کسی تقریب میں تو ان کے سامنے بلاول صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سندھ میں بھی شہباز اسپیڈ چاہیے. لیکن دیکھیں اگر سندھ میں شہباز اسپیڈ چاہیے یا مریم نواز اسپیڈ چاہیے
چاہیے تو پھر سندھ کے لوگوں کو PMLN کو ووٹ بھی کرنا پڑے گا. اکتوبر 2017 میں NOC ہے جو کہ اسی گرین لائن کا NOC ہے, اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں یہ ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ اسی گرین لائن کا حصہ ہے جو 3 اسٹیشنز مزید جو ہیں 1.8 کلومیٹرز یہ ڈیلے کا شکار ہوا کیونکہ شفٹنگ آف سروسز کی وجہ سے, اور پھر نمائش سے آگے روڈ کی کنڈیشنز ڈیفرنٹ تھیں, اس وجہ سے کچھ اور وجوہات تھیں, لیکن یہ صرف اور صرف تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, لیکن یہ اسی NOC پر ہے, اور یہ اس NOC میں کوئی بھی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ یہ NOC ختم ہوگا, یہ ونس اینڈ آل NOC. ہم نے پھر ان کو لیٹر لکھا کہ ہم تو ریڈی ہیں, آپ بتائیں, آپ نشاندہی کریں کہاں کہاں کیا کیا غلطی ہوئی ہے یا کہاں کہاں کون کون سا کام ہونا ہے, تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک تو آپ نشاندہی کریں, دوسرا یہ کہ ہم کیا اس بحث میں ہم کیا اخذ کریں کہ ٹاور تک گرین لائن نہیں کمپلیٹ ہوگی؟ یہ ٹاور تک بنا ہی نہیں رہے پہلے تو. اچھا, یہ بنا رہے صابری نہاری تک. اچھا, یہ اب ان کو پرابلم یہ ہے نا, یہ وائس رائے صاحب ہیں, وہاں تک چلی جائے گی. لیکن یہ تو ادھر ہی کے ہیں, مطلب ان کو پتا ہے what places are and all. یہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. کون ایگزیکیوٹ کر رہا ہے کام, مجھے بتائیے ذرا. ڈو یو نو دیٹ؟ یو آر ویل انفارمڈ جرنلسٹ, روز صبح ٹی وی شو کرتے ہیں آپ لوگ, مجھے بتائیے کون ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں. نہیں عبداللہ پلیز, ہو از ایگزیکیوٹنگ اٹ, پلیز ٹیل می. نہیں, وفاقی گورنمنٹ ہی کر رہی ہے نا. کام تو نہیں ہے, اور NOC وہ بتا دیں کون, مطلب لٹرلی کون, ٹھیکیدار کون ہے؟ نہیں, آرگنائزیشن کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ بتائیں. وہ آرگنائزیشن کا نام ہے PIDCL, جس کا پہلے نام تھا KIDCL, پھر نام ہو گیا SIDCL, اب نام ہو گیا PIDCL. ایم جناح روڈ ویسی کھڑی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں, ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں 2017 کی NOC میں واپس لینے کی ضرورت نہیں. مطلب ماشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کو شرم بھی نہیں ہے کہ 9 سال تک وہ چیز ہوتی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیے منگو پیر روڈ کا حال دیکھیے, انہوں نے بنائی تھی. تو میں, اور یہ دوسری بات انہوں نے کہی نا کہ کوئی SOP نہیں ہے کہ میئر کو پیسے دیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں آپ پوچھ سکتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے, اس زمانے میں CDGK کو پیسے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے دیے جاتے تھے, لیکن میں تو پیسے مانگ نہیں رہا, مجھے ان کے پیسے نہیں چاہیے, یہ خود ایگزیکیوٹ کریں. لیکن جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں دے شوڈ بی آنسریبل ٹو دی ایڈمنسٹریشن آف کراچی. یہ نہیں ہو سکتا کہ PIDCL نام کی کوئی کمپنی ہے جس کا ماشاءاللہ 2 ویل انفارمڈ جرنلسٹ کو نام بھی نہیں پتا کمپنی کون سی ہے, اس کا MD کون ہے, اس کا چیف ایگزیکٹو کون ہے, اس کا دفتر کہاں ہے. دیکھیں, ہم اسے ایز اے وفاق کا پروجیکٹ لیتے ہیں, سو آپ کو PIDCL سے مسئلہ ہے یا وفاق سے آپ کا ایشو؟ مجھے وفاق سے کوئی ایشو نہیں, میں تو ویلکم کروں گا وفاق کوئی بھی کام کراچی شہر میں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سنسیریٹی نظر نہیں آ رہی, اور خاص طور پہ جو نام چینجنگ, And you have reservations with this PIDCL as well? Yes, it should be locally executed. فیڈرل گورنمنٹ راجہ صاحب کو PD بنا دیں. اچھا تو مرتضیٰ میں ابھی آفر کرتا ہوں, راجہ صاحب آپ بن جاؤ PD اس کے, بٹ یو شوڈ سٹ ہیئر ان KMC's آفس, تاکہ کوئی اگر برا بھلا کہے آ کے تو یو فیل دا پین آف دا پیپل آف کراچی, اور یو آر آنسریبل بیسیکلی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا چلے, ووڈنٹ اٹ بی گڈ کہ ایک جواب ہی اگر دینا ہے تو آپ اپنے پروگریس آن ریڈ لائن بتائیں, بیکاز ریڈ لائن تو آپ ہی کا منصوبہ ہے نا, so that would be a good way. دوسرا یہ کہ اس کو کب اس کی ڈیلیورنس ہونی تھی کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, 2035 کا ذکر ہو رہا ہے. نہیں, میں کلیئرٹی چاہیے, میں ایکسپلین کرتا ہوں. 2035 کا جو ورڈ آیا ہے یا نمبر ہے, آئی ڈونٹ نو کہاں سے آیا. میں نے کہا مجھے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے فار ویریس ریزن, اور میں نے گرین لائن کی ایگزامپل دی کہ 2017 کی NOC کو اگر آپ 2025 میں استعمال کریں گے تو پھر پتہ نہیں کب جا کے وہ کام ختم ہوگا. ریڈ لائن ہے, ہما آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کتنے پروگرام کیے ہیں ریڈ لائن کے اوپر, because you feel the pain of the people who are commuting through University Road, right? Got it, yeah. And this is precisely my point, کہ اگر آپ وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے, آپ کو نہیں پتا ایم اے جناح روڈ نے پچھلے 10 سال میں کس تکلیف سے لوگ گزرے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ابھی 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کا پورشن کرنے آ رہے ہیں, ٹاور تک کا نہیں ہے. اگین میزری ہماری ایگریویٹ ہوگی. جو ریڈ لائن کا پرابلم ہے وہ ہے فسکل ان دا سینس کہ جو ٹھیکہ جس ریٹ پہ ہوا تھا اور آج جو ریٹ ہو گیا ہے ان تمام چیزوں کا, دیٹ ہیز چینجڈ ایکسپونینشلی. آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ریوائز کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیولپمنٹ اسکیم کو, بٹ اس کے اندر ایک کوانٹم ہے 15% کا, کہ اگر 100 روپے کا آپ نے ٹھیکہ دیا تو آپ 15% اس کو ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں 115. ڈالر ریٹ ڈبل ہو چکا ہے. اس طرح کی ڈسپیوٹس ہمارے اس ٹرانزیکشن کے اوپر چل رہے ہیں, وچ وی آر ٹرائنگ ٹو ریزالو. میں کبھی آ کے اس کو ڈیفینڈ یہ نہیں کرتا کہ یار بڑا زبردست ہے, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, اٹس اے پرابلم. But it's been very long that you're trying to resolve it. It's been 4 years اور وہ کام ابھی تک نہیں ہو پایا.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, मैं हूँ, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जो टेक्निकल इशू है इसको रिजॉल्व करें, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो ये मसला हल नहीं होगा. तो वो जो टेक्निकल मैंने आपको ग्लिच बताई है कि जो बंदा दस्तखत करेगा उसके ऊपर, उससे कल को सवाल पूछा जाएगा कि आपने कानून को वायलेट क्यों किया, आपने 15% की एस्केलेशन. तो अब तक तो इसका हल निकाल लेना चाहिए था ना आपको. द लॉन्गर इट टेक्स, वो 15% मतलब वो तो इट्स गोइंग टू 50 से 75 हो जाएगा. इसीलिए मैं कहता हूं कि वी शुड वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कि यस दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व, क्योंकि अगर आज फैसला नहीं करेंगे तो मजीद रेट्स में इजाफा होगा. ये करने की ज़रूरत है. एंड बिलीव मी, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, मैं हूँ, जो भी हूँ, वी आर ट्राइंग टू हैव इट रिजॉल्व, बट देर आर बॉटलनेक्स जो कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ये जो एलिगेशंस आते हैं, करप्शन की बातें लगती हैं कि जी आपने अपने फ़ायदे के लिए इस रेट को एनहांस कर दिया, उसकी वजह से लोग घबराते हैं ये फैसला साजी करने में. बट मैं ये समझता हूँ कि ये कड़वी जो एक इस पे इल्ज़ाम आए, वी शुड फेस इट. तरक्याती कामों का एक मुतबादिल होता क्या है कि वो जो रेड लाइन प्रोजेक्ट या जो भी जिस वजह से भी डिले का शिकार है, उसके इर्द गिर्द जो गुजरगाहें हैं ना, वो अजाब बन जाती हैं. अब हम उसको टेम्परेरीली कुछ रिलीफ दे सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी शहरी को कराची में 3 घंटे 4 घंटे ना फंसना पड़े, या फिर उसका कोई हल नहीं है जब तक ये बॉटलनेक्स नहीं खुलेंगे, जब तक ये फिस्कल इशू हल नहीं होगा, ये चलता रहेगा. नहीं, ये हल हो सकता है और ये गाहे बगाहे होता है. मैं एक सोल्यूशन के ऊपर शर्जील साहब भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं कि जो इसका रूट है ना, बसें कब आती हैं कब चलती हैं, जो रूट है डेडिकेटेड उसको हम बाय जनवरी 2026 कंप्लीट करें, ताकि लोगों की जो मिजरी है इसको हम मिनिमाइज कर सकें. वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे वी आर ट्राइंग टू हैव इट सॉर्टेड. अगर वो हो जाता है तो देन ये जो आपका ग्रीवेंस है इंशाल्लाह ये एड्रेस. मतलब एक और चीज, आई एग्री विद दिस. मैं खुद कराची वाला हूँ, मैं खुद उस सड़क से गुजरता हूँ. आपका पॉइंट इज वेल टेकन, लोग तकलीफ में हैं. अच्छा, आप एक दफ़ा आए थे और हमारी बात हुई थी, और उस वक्त हब कनाल वाली उस पे आपको याद होगा, उस वक्त करीमाबाद अंडरपास की भी बात हुई थी और आपने कहा था कि सितंबर में 30 सितंबर जी कंप्लीटेड. आर वी ऑन ट्रैक विद दैट? मैंने अगर आप याद करें, मैंने कहा था 30 सितंबर अगर ख़तरनाक बारिशें नहीं होती. उसके अंदर बारिशों की वजह से थोड़ा सा डिले आ रहा है, बट मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा. 2 महीने वो जी, ऊपर चला गया. अक्टूबर टाइप या अर्ली नवंबर में इंशाल्लाह वी शुड बी एबल टू फिनिश इट. उसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके अंदर भी मैंने टीम को बुला के ये कहा है कि जो मीना बाजार वाली साइड है, क्योंकि वो बन चुकी है इस वक्त, उसको कवर करके वहाँ पे जो रोड की रिहेबिलिटेशन करनी है वो कर दें, ताकि वहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो. अच्छा, ये जो सदर टाउन का इलाका है जहाँ हम एक्चुअली बैठे हुए हैं और जिन गलियों से एक्चुअली आप होते हुए ऊपर आ रहे हैं, मतलब यू हैव लुक्ड इनटू दिस, मतलब ये टाउन्स की जिम्मेदारी है, और मतलब इसको हम किसको पकड़े जाके? हम हुकूमत एसेंस को कहते हैं, हम मेयर कराची को कहते हैं. मतलब आप लियारी एक्सप्रेस पे अगर गार्डन में उतर जाएं, और उसके बाद ये इकोनॉमिक हब है एक्चुअली, यहाँ से कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है, और सड़कों और फुटपाथों का हाल आप देख लीजिए, इवन जू के अतराफ की जो सड़कें हैं उनका आप हाल देख लीजिए. ये कौन और कब ठीक करेगा? देखिए, अगेन ये मैंने सिंप्लीफाई लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया था कि केएमसी का डोमेन क्या है, टाउन्स का डोमेन क्या है. केएमसी को अपना काम करना चाहिए, टाउन्स को अपना काम करना चाहिए. जो हमारी 106 सड़कें हैं उसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर चुके हैं. जी बिल्कुल, हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया और वो इंशाल्लाह वी विल डिलीवर ऑन दैट. इन एडिशन टू दैट, जो अंदरूनी गलियां हैं उनके ऊपर भी हम और ये गलियां नहीं, ये सड़कें हैं सर यहाँ पे, क्योंकि कमर्शियल मार्केट है ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये मार्केट. आपने वो गार्डन वाला एग्जांपल दिया ना, जब लियारी एक्सप्रेसवे से आप उतरते हैं तो आप लगता है कि चांद पे आ गए. नहीं, वो आपने देखा उसमें बीच में से एक ट्रेंच खुदी हुई है. वो क्या है? वो गैस की लाइन की परमिशन उन्होंने दी. प्रॉब्लम ये हुआ जो ज्यादती शहर के साथ हुई कि इन टाउन्स ने बगैर सोचे समझे SSGC को परमिशन दे दी कि जी आप खोद दें. उनको उसूलन ये करना चाहिए था कि उनको कहते कि ठीक है जी टाइम लाइन, जैसे मैं अभी ग्रीन लाइन से बात कर रहा हूँ ना, कि टाइम लाइन दें कि जी अगर आप ये सड़क खोदेंगे तो इतने अरसे में इस काम को कंप्लीट कर दें. उन्होंने क्या किया, यार पैसे आ रहे हैं, 14 अरब रुपए मिल रहे हैं, 15 अरब रुपए मिल रहे हैं, ले लो अपने अकाउंट में रख दो, देखा जाएगा. अभी आप किसी टाउन को बुला के नहीं पूछते हैं कि बताएं जी आपने अपनी गली का क्यों बुरा हाल किया हुआ है. आप मेयर से पूछते हैं, बिकॉज दे टाउन वाले बड़े आराम से चिल कर रहे हैं वो. ठीक है, हम टाउन्स पे भी बात कर लेंगे, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. लेकिन मुर्तज़ा ये ज़रूर बता दें, हम 106 रोड्स की जो बात करते हैं, कैन यू टेल अस कि कौन सी रोड्स जो हैं रिपेयर हो गई हैं, दे आर कंप्लीट, हो गया काम, व्हाट इज द टाइमलाइन लाइक, या फिर जो हो रही है उनका टाइमलाइन? हमने 2 महीने का टाइम दिया है उन 106 सड़कों की तामीर का. काम स्टार्ट हो गया. फॉर एग्जांपल आज जब अपने ऑफिस आए होंगे तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पे जो इश्यूज़ थे उनको हमने एड्रेस कर लिया है और वो हिस्सा बन गया है. ये आपका जो PC की साइड से रोड आती है,
اسی طریقے سے آپ کی جو راشد مناز روڈ ہے, شارع شیر شاہ سوری ہے, شارع پاکستان ہے, ان کے اوپر کام چل رہا ہے. جو ہب ریور روڈ ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے. تو مختلف مقامات پہ یہ کام چل رہا ہے, اس کو ہم پرسنلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے 60 دن کا انیشیل ٹارگیٹ اپنی ٹیم کو دیا ہے. Money is not an issue. We have the money, we have the resources. And Murtaza, what about the quality? Because we spoke about that and as well. Quality and ایک half-heartedness جو ہے نا کبھی کبھی ہم when we because go, it has to be done. When we go across in other cities of the same country as well, ایک روڈ سڑک بن جائے گی, walk ways صحیح نہیں ہوں گی, جو بیچ کا ڈیوائڈر ہے اس پہ کچھ نہیں تو پینٹ نہیں ہوا ہوگا, اس پہ 2 پودے نہیں لگے ہوئے ہوں گے, یا پھر اس کی جو مٹی ہے وہ اتنی اٹھی ہوئی ہوگی. ایک کام ہوتا بھی ہے لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دل سے نہیں کیا. وہ ڈیوریبل نہیں ہوتا. This is the easiest way to explain you بھی آ جاتا ہے کہ وہ ڈیوریبل نہیں ہے. دونوں چیزوں کو میں رسپونڈ کر دوں. دیکھیں کوالٹی کے اوپر یہ کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ جو ٹھیکیدار صحیح کام نہیں کرے گا ہی شوڈ بی بلیک لسٹڈ. نمبر 1. نمبر 2, اس کی جو شورٹی ہے اس کا اماؤنٹ نہیں دینا چاہیے. نمبر 3, ایک ہم نے انسپیکشن ٹیم بنائی ہے جو کہ ان انجینئرس کے علاوہ تھرڈ پارٹی اس کو مانیٹر کرے گی. جو عبداللہ آپ نے بات کی, یہ بات بالکل 100% میں اگری کرتا ہوں کہ ہم لوگ آپٹکس پہ اور فنشنگ پہ فوکس نہیں کرتے. ایسٹھیٹک ایلیمنٹ آف اینی سٹی بیسکلی 100% آپ کی بات صحیح ہے. اس کو بھی اب ہم فوکس کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کی پیمنٹ بھی ٹھیک ہو, وہاں پہ کونے پہ مٹی بھی آپ کو پڑی ہوئی نظر آئے. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بہتری نظر آئے گی. اچھا, ایک ون ونڈو آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں, وفاق سے بھی کوئی آتا ہے اور کوئی سینئر وزیر بھی آتا ہے, ہم اکثر بات کرتے ہیں جی کے پی ٹی ہے, آپ کے کنٹونمنٹس ہیں, پھر ریلوے کی زمین کے اتنے مسئلے ہیں, کہاں کہاں بدنما بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں 3 دہائیوں سے, شہر کو بیچوں بیچ وہ ایستھیٹکلی ان پلیزنگ بناتی ہیں کسی بھی شہر کو. سو کوئی ون ونڈو آپریشن نہیں ہو رہا کہ ہاں جی وزیر اعلیٰ صاحب بلائیں اور آپ آ جائیں, جی آپ سارے سی بی سی والے بھی آ جائیں, ڈی ایچ اے والے بھی آ جائیں, باقی سارے کنٹونمنٹس والے بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, ٹاؤن والے بھی آ جائیں کہ جی دیکھ لیں سب مل کے ہی کریں گے, کیونکہ یہ شہر اتنا بٹا ہوا ہے, اپنی انڈیویجول ایفرٹ سے کتنا ہی بہتر ہو جائے گا. آپ عبداللہ میری کوئی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں, میں اس میں ایک چیز کہتا ہوں. سب سے بڑا آج کل روز صبح پریس کانفرنس جماعت اسلامی کے دوست کرتے ہیں نا, میں ان کو کیا کہتا ہوں, یار آپ کے پاس بھی گورنمنٹ ہے ٹاؤنز میں, ہمارے پاس بھی گورنمنٹ ہے, آپ اپنے ایریا کی پرفارمنس دکھاؤ صبح 11 بجے, میں اپنے ایریا کی پرفارمنس دکھاؤں. ہوتا کیا ہے, وہ آتے ہیں 11 بجے اور کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس. ہم نے انفارچونیٹلی ڈسپونڈنسی کریٹ کر کے ہم کام کے اوپر فوکس نہیں کریں. تو میں آج پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ یار سیاسی اختلافات ہوں, کرٹیسائز کرو, نو پرابلم, آپ اپنے ایریا میں کام کرو, میں اپنے ایریا میں کام کروں, اور پھر صبح 11 بجے آپ کے شو پہ آ جاتے ہیں ہم, اور وہ بتائیں کہ جی ہم نے کیا کام کر لیا. میئر صاحب آپ بتائیں, میں بتاؤں گا میں نے کیا کام کیا. کراچی والوں کو نظر آئے گا کہ کام ہو رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں. ہاں, یہ والی بات پہ آئیں, بتائیں اتنے عرصے سے آپ سارے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں, نیچرلی ساروں کا مل کے ہی شہر ہے. اب ڈفرینٹ ٹاؤنز جن کے ہیں, کبھی کوشش ہوئی کہ سارے بیٹھ کے بات کر لیں, بیٹھ جائیں اور ایک ہی پیج پہ سارے ہوں اور اپنے اپنے ٹاؤنز میں ڈیولپمنٹ ہو, کیونکہ ان پرنسپل جب ہماری ان سے بھی بات ہوتی ہے تو دے آر اوکے ود دا آئیڈیا, یا پھر یہ ٹی وی پہ ہی اوکے ود دا آئیڈیا ہوتا ہے اور پیچھے کوئی بات چیت نہیں ہوتی. اچھا, آئی وش چیزیں اتنی سمپل ہوتی ہیں نا. میٹنگ ہوتی ہے ہماری اور بڑی اچھی میٹنگ ہوتی ہے, لیکن پھر وہ دے ڈونٹ پریکٹس واٹ دے پریچ. میرا یہ ماننا ہے اور میں بڑا کھل کے کہوں گا, دیکھیں میں نے شہر کے پارکس کو آباد کرنے کا ایک طریقہ نکالا, اور میں نے کہا جی اس کے اندر آپ پارک کے اندر کچھ پورشن کے اندر کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں, اپنی کاؤنسل سے اپروو کرائے. جماعت اسلامی کے دوست اس کے اندر پارٹ تھے, اور ٹاؤنز میں بھی یہ کام ہو رہا ہے, لیکن کے ایم سی نے یہ کام کیا جس سے باغ ابن قاسم آج ٹھیک ہونا شروع ہوا تو وہ کورٹ چلے گئے. پرابلم یہ ہے, دیکھیں یہ جو رسہ کشی ہے نا, یہ ختم ہونی چاہیے. وہ اپنے ڈومین میں کام کریں, ہم اپنے ڈومین میں کام کریں اور ڈیلیور کر کے دیں. یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں یہ پھر میرا خیال ہے کویسچن ہی ریڈنڈنٹ ہونے سے کوئی مل کے کام نہیں کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہر دفعہ ہی ہم یہ بات کرتے ہیں. میں بتاؤں, دیکھیں عبداللہ, میں کہتا ہوں مل کے کام نہ کریں, کام کریں, اپنا کر لیں. اچھا, وہ سیویج ٹریٹمنٹ, واٹر ٹریٹمنٹ والا پلان ہے, مطلب وہ کہاں تک پہنچا ہے, اس میں کتنے سال لگیں گے کہ وہ جو سیویج ٹریٹمنٹ, سیویج واٹر ٹریٹ ہو, وہ انڈسٹری کو ملے, جو پانی بچے وہ شہریوں کو ملے. بلاول صاحب ابھی پچھلے دنوں لاسٹ فرائیڈے کو ہارون آباد گئے تھے, جہاں پہ ہم یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ کام کریں. اس ٹریٹمنٹ پلانٹ کا 100 MGD یعنی کہ 10 کروڑ گیلن کی پمپنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم نے اسٹیبلش کر لی ہے. فرسٹ فیز میں 35 MGD یعنی کہ 3.5 کروڑ گیلن ڈیلی کا پانی ہم سیکنڈری ٹریٹ کریں گے,
اور اس کے بعد اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ صنعتوں کے ساتھ ہوگا, جس کی ٹرشری ٹریٹمنٹ کے بعد انڈسٹریل یوز کے لیے اس پانی کو استعمال کیا How جائے گا. many years would it take? اٹس ناٹ اے میٹر آف مینی ایئرس. میرے 2 سال رہتے ہیں, اپنے ٹرم میں تمام چیزوں کو کمپلیٹ. شارع بھٹو از آن ٹریک, ٹائم بالکل ختم ہے. چھوڑو, آپ کا اگلے 1 مہینے میں 35 MGD کی سیکنڈری ٹریٹمنٹ کا پائلٹ سٹارٹ ہو جائے گا. ٹائم دے رہا ہوں آپ کو, 31 دسمبر شارع بھٹو کی ہم نے ڈیڈ لائن رکھی تھی. یہ بیچ میں جو بارشوں کی وجہ سے ایک چیلنج آیا, تھوڑا سا شاید ڈیلے ہو, لیکن وی آر پشنگ فار 31 دسمبر اونلی. جی, ہب کنال بھی جو اس کی پرانی والی کنال کی ریہیبلیٹیشن ہے وہ بھی 31 دسمبر انشاءاللہ اٹ ول بی ڈیلیورڈ. اچھا, we really want to mention it here that at least you come on TV and you consider yourself that you are answerable to the public and to the awam of the city and to the media as well. Thank you sir. اور آپ جو ہمیں پھر وہ ٹائم لائنز دیتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ آپ سے پوچھتے ہیں. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا ایک دن آپ میرے ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ چلیں, آپ کا دل خوش ہوگا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کا بہت فائدہ سمندری آب و ہوا جو آپ کی ہے نا, جو بالکل ہی خراب ہو گئی ہے, اس کو آپ ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے, اور اپنے پانی کو پھر آپ انڈسٹریز کے لیے استعمال کر کے میٹھا پانی شہریوں کے لیے بچا پائیں گے. We are going to take you up on that offer and we will do that. Thank you so much for being here. Once again.